رات کو دیر تک جاگنے کی وجہ سے وہ صبح تاخیر سے جاگا تھا۔ تناوش بھی نماز پڑھ کے دوبارہ سو گئی تھی۔ دن کے 12 بجے کبیر دادا کی آنکھ کھلی تو وہ اسے اپنے پہلو میں بے خبر سوتی دکھائی دی۔ نیند کی حالت میں اس کی معصومیت اور زیادہ اجاگر ہو گئی تھی۔ اٹھنا نہیں ہے، کبیر دادا نے اس کے گالوں کو تھپ تھپایا اور وہ جاگ گئی۔ نہیں، وہ کروٹ بدل کے اس کے قریب ہوئی۔ 12 بج رہے ہیں محترمہ۔ تو کیا؟ ساری رات بھی تو آپ نے سونے نہیں دیا تھا نا؟ ویسے غلط بیانی اور الزام لگانے کا کوئی ڈپلومہ کیا ہوا ہے یا قدرتی ایسی ہو؟ رات کو 2 بجے جاگ کر مجھے بے آرام کرنے والا کون ہے؟ آپ۔ کھانا کھلانے کے لیے ہوٹل پر لے جانے والا کون ہے؟ آپ۔ ساحل سمندر پہ مجھے گود میں اٹھا کے وقت ضائع کرنے والا کون ہے؟ آپ۔ گھر واپسی پہ وہ جلد بازی میں مزید کوئی راز افشا کرنے والی تھی کہ ایک دم چپ ہو گئی۔ کہو نا، خاموش کیوں ہو گئی؟ کبیر دادا نے اسے چھیڑا۔ وہ حیا آلود لہجے میں بولی، رہنے دیں۔ رہنے کیوں دیں؟ بات تو مکمل کرو۔ کبیر دادا کو اسے چھیڑنے میں مزہ آ رہا تھا۔ تنگ نہ کرے نا، اس نے ایسے انداز میں کہا کہ کبیر دادا کو مانتے ہی بنی۔ اچھا، اب گپوں کا وقت نہیں ہے، مجھے سچ میں دیر ہو گئی ہے، جلدی سے اٹھ کے کچھ کھانے کو لاؤ۔ اس کا سنجیدہ لہجہ سن کے وہ سر ہلاتی ہوئی اٹھی، مگر بستر چھوڑنے سے پہلے وہ اس کے چہرے پہ جھک کے شرارت کرنا نہیں بھولی تھی۔ ناشتہ وغیرہ کر کے کبیر دادا رخصت ہو گیا اور وہ کتابیں کھول کے بیٹھ گئی۔ ظہر کی اذان سن کے اس نے وضو کر کے نماز پڑھی اور پھر پڑھنے بیٹھ گئی۔ اسی وقت راحت خالہ دروازہ کھٹکھٹا کے اندر داخل ہوئیں۔ بیٹی، پاشا صاحب آپ کو ملنے آیا ہے۔ پاشا صاحب؟ اس نے حیرانی سے دہرایا۔ صاحب جی کا بہت چہیتا ہے، بالکل ان کے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے۔ راحت خالہ نے مختصر الفاظ میں پاشا کا مکمل تعارف کروایا۔ اچھا۔ کتابیں بند کر کے اس نے دوپٹہ سر پہ لپیٹا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم بھائی جان۔ اس نے گردن میں ہلکا سا خم کرتے ہوئے صوفے پہ بیٹھے خوش شکل نوجوان کو سلام کیا۔ پاشا نے سر کے اشارے سے سلام کا جواب دیا، مگر اس نے کھڑے ہونے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ دوسرے صوفے پہ نشست سنبھال کے اس نے راحت خالہ کو چائے لانے کا کہا اور خوشگوار لہجے میں بولی، بھیا کیسے تشریف آوری ہوئی؟ بس یوں ہی۔ پاشا نے کندھے اچکائے۔ تناوش کو دیکھتے ہی وہ خود کو نروس سا محسوس کرنے لگا تھا۔ نفاست سے دوپٹہ لپیٹے ہوئے وہ واقعی معصوم اور بھولی بھالی لگ رہی تھی۔ رہی صحیح کسر اس کے خلوص بھرے لہجے نے پوری کر دی تھی۔ اس دن تقریب میں آپ کو دیکھا تھا، لیکن کبیر نے آپ کا تعارف ہی نہیں کروایا۔ اس نے بے تکلفی سے کبیر دادا کا نام لیا۔ پاشا حیران رہ گیا۔ شاید انہوں نے ضروری نہ سمجھا ہو۔ آج تو ان سے ضرور جھگڑا کروں گی۔ یہ بھلا کیا بات ہوئی کہ مجھے اپنے بھیا سے ہی متعارف نہیں کروایا؟ چلے میں خود تو آ گیا ہوں نا۔ پاشا اس کے چہرے سے نگاہیں ہٹا کے ڈرائنگ روم میں لگی تصویروں کو گھورنے لگا۔ تناوش کے قریب آنے کے بعد اس سے بات کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ بہت اچھا کیا، روزانہ چکر لگا جایا کریں، میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔ آپ کی آمد سے میری زندگی کا بہت بڑا خلا پر ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے مقتول بھائی شاہ نواز کی یاد آئی اور اس کی آواز گلوگیر ہو گئی۔ ضرور۔ پاشا نے زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پہ بکھیری۔ آپ نے شادی نہیں کی بھیا؟ میں کبیر دادا کو آزاد کرانے آیا ہوں اور یہ میری شادی کروانے پہ تلی ہے، پاشا نے دل ہی دل میں کہا، جبکہ ہونٹوں سے نکلا ابھی تک تو نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، اپنے بھیا کے لیے میں خود دلہن ڈھونڈوں گی۔ اس نے فوراً مستقبل قریب کے منصوبے کا اعلان کیا۔ اسی وقت راحت خالہ نے ان کے سامنے چائے کے برتن اور کھانے کے لوازمات لا کے رکھے۔ ٹھیک ہے خالہ، بھیا کی چائے میں خود بنا لوں گی۔ راحت خالہ کو پیالی کو ہاتھ لگاتے دیکھ کے وہ جلدی سے اٹھ کے میز کے قریب آ گئی۔ راحت خالہ سر ہلاتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ چینی کتنی بھیا؟ پیالی میں گرم دودھ انڈیلتے ہوئے اس نے پوچھا۔ 2 چمچ۔ چینی ملا کے اس نے پتی کا ساشے اندر ڈالا اور پیالی اس کی جانب کھسکا دی۔ شکریہ۔ وہ کوشش کے باوجود بہن نہیں کہہ سکا۔ اپنے لیے چائے کی پیالی بنا کے وہ دوبارہ اپنی جگہ پہ بیٹھ گئی۔ معذرت بھیا، وقت تو کھانے کا تھا، میں نے چائے منگوا لی۔ وہ دماغ میں تمہید کے الفاظ ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے مخاطب کرنے پہ جلدی سے بولا، اب کوئی بات نہیں، کھانا میں کھا کے آیا تھا۔ اپنے بھیا کو بھی بتا دینا کہ جلدی کھانا کھا لیا کریں، ناشتہ کر کے گئے تھے اور اب شام کو کھائیں گے۔
میری تو سنتے ہی نہیں ہے۔ وہ مسلسل باتیں کرتے ہوئے پاشا کو کچھ سوچنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ ہنسا۔ میں نے کوئی ایسا مشورہ دے کے بے عزت ہونا ہے کیا؟ آپ کو بھی ڈانٹتے ہیں؟ تناوش نے حیرانی سے آنکھیں پھیلائیں۔ نہیں، پاشا نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ٹھاک پٹائی کرتے ہیں۔ اس کی بات پہ تناوش کی مترنم ہنسی سے ڈرائنگ روم گونج اٹھا۔ اس کا مطلب میں یوں ہی شاکی ہوں ان سے، ان کی تو فطرت ہی ایسی ہے۔ اچھا، میں ایک خاص مقصد سے حاضر ہوا تھا بہن۔ بڑی مشکل سے بہن کا لفظ منہ سے نکالتے ہوئے اس نے مطلب کی بات کی طرف قدم بڑھائے، ورنہ ہر گزرتے لمحے وہ اسے اچھی سے اچھی لگتی جا رہی تھی۔ اسے سچ مچ لگنے لگا تھا کہ وہ کوئی ساحرہ ہے، اور اگر اس نے جلد ہی مطلب کی بات نہ چھیڑی تو اسے مقصد سے ہٹا دے گی۔ اس کے ساتھ چند لمحے گزار کے وہ اس نتیجے پہ پہنچا تھا کہ وہ کبیر دادا کی زندگی کے لیے نہایت خطرناک تھی۔ حکم کریں بھیا۔ وہ چائے کی خالی پیالی تپائی پہ رکھتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ پیشگی معذرت کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یقیناً میری باتوں سے تکلیف پہنچے گی۔ وہ پرخلوص لہجے میں بولی، بڑے بھائی، معذرت کا لفظ منہ سے نکال کے شرمندہ کر سکتے ہیں آپ۔ اس طرح سے بڑے بھائی کا چھوٹی بہن کو آپ جناب کہنا بھی کچھ جچتا نہیں ہے۔ شکریہ بہن، مگر کچھ حقائق ایسے ہوتے ہیں جن سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی۔ کبیر دادا نے میرے ذمے یہ کام لگا کے مجھے بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ آپ بے فکر ہو کے بات کریں بھیا، ایسی کوئی بات نہیں۔ تناوش کے ہونٹوں پہ پھیکی سی مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ کسی انجانے سے اس کا دل لرزنا شروع ہو گیا۔ تمہاری یہاں آمد اور کبیر دادا سے شادی کن حالات میں ہوئی ہے دادا مجھے تفصیل سے بتا چکے ہیں۔ ان کا مقصد تمہیں دلاور شیخ جیسے سڑک چھاپ سے نجات دلانا تھا۔ اسی چکر میں کچھ بڑے لوگ دادا کے اس اقدام کے مخالف ہو گئے ہیں، اور دادا ان کے شر سے نجات دلانے کے لیے تمہیں دوسرے دن گھر نہ بھیج سکے۔ سچ کہوں تو کبیر دادا کا خمیر ہی ایسی مٹی سے اٹھا ہے جو پیار محبت کی آلودگی سے پاک ہے۔ ان کے نزدیک عورت کا صرف ایک ہی مصرف ہے، اور اس مقصد کے لیے انہیں نئی، کم عمر اور خوبصورت لڑکیوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یقین مانے وہ تمہاری عادتوں اور حرکتوں سے سخت بیزاری اور کوفت محسوس کرتے ہیں، مگر تمہارا دل ٹوٹنے کے خیال سے کچھ کہہ نہیں پاتے۔ آج ہی بتا رہے تھے کہ بعض اوقات ماحول کو دیکھ کے وہ مزاحیہ انداز میں تمہاری محبت کا اقرار کر دیتے ہیں، مگر وہ بس دل لگی کے طور پہ تھا۔ تم ان کے جوتے اتارتی ہو، انہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاتی پلاتی ہو، صبح شام رخصت کرتے ہوئے دعا پڑھ کے ان کے پر پھونکتی ہو، اور ایسی چند اور حرکتوں سے وہ سخت نالاں ہیں، اور اسی وجہ سے وہ دوسرا دن ہے کہ مجھ پہ زور دے رہے ہیں کہ تمہیں رخصت کر دوں۔ یہ بات انہوں نے خود اس لیے نہیں کی کہ تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے۔ یہ کہتے ہوئے پاشا نے مزاحیہ انداز اپنایا۔ حالانکہ میرے کہنے سے بھی تو تمہارا دل ٹوٹے گا نا۔ خیر، یہاں سے جانے کے لیے تمہیں جتنی دولت درکار ہو مجھ سے بے جھجک مانگ سکتی ہو۔ باقی جہاں تک تمہاری حفاظت کا تعلق ہے تو انہوں نے مجھے چھوٹ دی ہے کہ تمہیں پاکستان کے کسی بھی شہر میں منتقل کر سکتا ہوں۔ وہاں پہ اچھی رہائش گاہ، کار وغیرہ خرید کے دینا بھی میری ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی مطالبہ ہے تو تم بے تکلفی سے اظہار کر سکتی ہو، مگر اب مزید یہاں نہیں رہ سکتی۔ پاشا کے الفاظ نہیں پگھلا ہوا سیسا تھا جو اس کے کانوں میں قطرہ قطرہ کر کے ٹپکایا جا رہا تھا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی وہ بمشکل بولی، آپ کو بھائی کہنے کے بعد کسی گستاخی کے اظہار پہ مجھے شرمندگی ہوگی۔ شکریہ، مگر میں اظہار حقیقت سے تو پیچھے نہیں ہٹ سکتا نا، اور سچ یہی ہے کہ کبیر دادا تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ خود مجھ سے کہہ دیتے۔ وہ تو تھوڑی دیر پہلے بہت پیار سے رخصت ہو کے گئے ہیں۔ وجہ میں بتا چکا ہوں، بلکہ گزشتہ رات وہ تمہیں گھر سے اٹھانے گئے تھے، تو اس کی وجہ محبت نہیں، تمہاری حفاظت کا خیال تھا۔ انہیں اڑتی اڑتی اطلاع ملی تھی کہ کوئی تمہیں اغوا کرنے کی کوشش میں ہے، تو بس وہ تمہیں گھر سے اٹھا لائے، اور تمہیں ڈر نہ لگے اس وجہ سے تمہاری تالیف قلب میں لگ گئے۔ بقول ان کے تم نے ویسے بھی 1-2 دن میں چلے جانا ہے۔ پاشا کو کبیر دادا کا رات کو تناوش کو لینے کے لیے جانا اور صبح کی اذان کے وقت لوٹنے کے بارے میں
چوکیدار وغیرہ سے معلوم ہو گیا تھا۔ اسی معلومات کو اس نے اپنے حق میں استعمال کرنے میں دیر نہیں لگائی تھی۔ اگر محبت نہیں ہے تو میری حفاظت کا اتنا خیال کیوں ہے؟ تناوش منمنائی۔ تمہیں کسی گینگسٹر کی انا کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے، اور گینگسٹر بھی ایسا کہ زیر زمین حلقوں میں ان کے مخالف بھی دادا کے لاحقے کے ساتھ جن کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا خیال ہے کہ ایک دفعہ جب انہوں نے تمہاری حفاظت کی ذمہ داری قبول کی ہے تو کسی زمینی طاقت کو تمہیں نقصان پہنچانے کی اجازت دیں گے؟ تمہاری حفاظت کوئی محبت وغیرہ نہیں ہے، یہ اس کی انا اور نام کا مسئلہ ہے۔ تناوش سسکی، وہ ایسے نہیں ہے۔ اچانک پاشا کے دماغ میں ایک ترکیب ابھری۔ وہ فوراً بولا، میں ثبوت دے سکتا ہوں۔ کیسا ثبوت؟ اس نے بھررائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ کبیر دادا کا یوں کسی تیسرے کو درمیان میں لانے کے عمل نے اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا۔ اگر وہ خود یہ الفاظ کہتا تو اسے اتنا دکھ نہ ہوتا، اور نہ ہی وہ اس کے کہنے پہ جانے کو تیار ہوتی، مگر بھائی کہنے کے باوجود اس سے پاشا کی باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ اچھا، خاموشی سے سننا، گو یہ کام میں دادا کی مرضی کے خلاف کر رہا ہوں، مگر تمہیں یقین دلانے کے لیے شاید یہ ضروری ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے موبائل فون نکالا اور کبیر دادا کا نمبر ملانے لگا۔ نمبر ملتے ہی پاشا نے اسپیکر آن کر دیا۔ جی پاشا صاحب، کبیر دادا کی پر روب آواز ابھری۔ دادا، پوچھنا یہ تھا کہ مس تناوش، جسے آپ اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہیں، اسے کتنی رقم دے سکتا ہوں؟ میرا مطلب ہے اگر بات 5-10 کروڑ تک پہنچ جائے تو؟ پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے یار، بس اس سے جان چھڑوا دو یار، کبیر دادا نے بظاہر مزاحیہ انداز میں کہا، مگر تناوش کی سماعتوں میں ایک زوردار چھناکا ہوا، گویا تانبے کا برتن بلندی سے پختہ فرش پہ گرا ہو۔ اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ کبیر دادا کا یہ کہنا تناوش کی ذات پہ اس کے اعتماد کا اظہار تھا کہ وہ کوئی بھی قیمت لے کے اسے نہیں چھوڑے گی۔ دوسرا، وہ پاشا کو بھی یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ وہ تناوش سے جان چھڑوانا چاہتا ہے، حالانکہ گزشتہ شب اس کے دل سے تناوش کو علیحدہ کرنے کا خیال بالکل نکل چکا تھا، جبکہ پاشا نے تناوش کو مختلف انداز میں بات کر کے کبیر دادا سے ایک ہی فکرہ اگلوا کے اپنی ساری بات کی تصدیق کروا دی تھی۔ شکریہ دادا، بس یہی پوچھنا تھا، امید ہے جلد ہی کوئی خوشخبری سناؤں گا۔ اس نے کبیر دادا سے زیادہ بات چیت کی کوشش نہیں کی، کیونکہ لمبی بات سے بھانڈا پھوٹ بھی سکتا تھا۔ رابطہ منقطع کرتے ہی اس نے تناوش کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا، آنکھوں میں نمی اور ہونٹ زخمی پرندے کی طرح پھڑپڑا رہے تھے۔ ایک دم پاشا کے دل میں دکھ کی لہر اٹھی۔ اس کا دل چاہا کہ اس لڑکی کو حقیقت بتا دے جس کی حالت مرنے والی ہو گئی تھی، مگر پھر کبیر دادا کو نجات دلانے کی خواہش اس کی رحم دلی پہ غالب آ گئی۔ اضطرابی انداز میں ہاتھ مروڑتے ہوئے وہ کرائی، آپ اپنے بھیا کے ساتھ مل کے مجھے بے وقوف بنا رہے ہیں نا؟ ایسا بالکل بھی نہیں ہے بہن، اصل میں کبیر دادا تمہارا سامنا نہیں کرنا چاہتا، اسی وجہ سے اس نے مجھے درمیان میں ڈالا ہے، اور میں تم سے یہ بھی درخواست کروں گا کہ اگر تمہارے دل میں کبیر دادا کی ذرا سی بھی عزت موجود ہے تو ان کے سامنے آ کے انہیں نادم کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ گو اس کے بعد بھی وہ تمہیں یہاں رکھنے پہ تیار نہیں ہوں گے، مگر پھر بھی میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ تم ان کے سامنے نہیں آؤ گی، اور امید ہے کہ ایسے آدمی کی بات نہیں ٹالو گی جسے تم بھائی کی جگہ دے چکی ہو۔ پاشا نے اس کے دل میں موجود بھائی کے جذبات کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہا۔ میں کیا کروں؟ وہ آنسوؤں کو مزید نہیں روک پائی۔ دیکھو بہن، رونے دھونے سے کام نہیں بنے گا، آپ بس یہ سوچیں کہ اب تمہیں کہاں جانا ہے تاکہ میں اس شہر میں تمہاری رہائش کا بندوبست کر دوں۔ یہاں کبیر دادا سے علیحدہ ہوتے ہی تمہیں خطرے گھیر لیں گے۔ ان سے علیحدہ ہو کے زندہ کون رہنا چاہتا ہے؟ اس نے سسکی بھری۔ بے وقوف نہ بنو، بات زندگی موت کی نہیں ہے۔ تم نہیں جانتی کہ کراچی میں کس قسم کے درندے بھرے پڑے ہیں۔ وہ بھیڑیے تمہاری جان نہیں عزت کے دشمن ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی تمہارے دوپٹے کی طرف میلا ہاتھ بڑھائے۔ یہی کچھ کبیر دادا کی بھی خواہش ہے، اس لیے گھر جا کے اپنی امی جان سے مشورہ کر لو تاکہ میں مطلوبہ شہر میں تمہاری رہائش کا بندوبست کر دوں،
اور فکر نہ کرنا، اس سے اچھا مکان لے کے دوں گا، اور مستقبل کے لیے بھی مستقل آمدنی کا کوئی بندوبست کروں گا۔ آخر تمہیں بہن کہاں ہے؟ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کے سسکنے لگی۔ بے وقوفوں کی سی بات نہ کرو پگلی، نہ تم کبیر دادا کے لیے بنی ہو نہ وہ تمہارے لیے۔ تم دونوں کا مزاج، طبیعت، عادات بالکل مختلف ہے، اور پھر تم نمازی پرہیزگار لڑکی ہو اور وہ ٹھہرے گینگسٹر جو شراب بھی پیتے ہیں، لڑکیوں سے غلط تعلقات بھی رکھتے ہیں، قاتل بھی ہیں۔ تو ایسے میں نبھاؤ کیسے ہوگا؟ یہ بات وہ بھی نہیں جانتے اور تمہیں بھی معلوم ہے، اس لیے یہ رونے دھونے کا نہیں، شکر کا مقام ہے کہ آپ ہمارے گھر کا اچھے داموں سودا کروا کے ہمیں اس کے بدلے دوسرے شہر میں گھر لے کے دے سکتے ہیں۔ کہا نا پیسوں کی فکر نہ کرو۔ پاشا کا دل خوشی سے دھڑکا، اسے لگا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہونے والا ہے۔ تناوش کا کانٹا بہت خوش اسلوبی سے نکل رہا تھا۔ نہیں بھیا، امی جان کبھی بھی حرام کے پیسے کو قبول نہیں کریں گی، بس آپ ہمارے گھر کا سودا کروا کے ہمیں دوسرے شہر میں منتقل کروا دیں۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہو جائے گا، مجھے گھر تک چھوڑ دیں گے؟ اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو کوئی کہنے کی بات نہیں ہے، پاشا خوش دلی سے بولا۔ اچھا میں اپنا سامان سمیٹتی ہوں۔ وہ بوجھل قدموں سے خوابگاہ کی طرف بڑھ گئی۔ گھنٹہ بھر پہلے وہ جانے کن خوش کن خیالوں میں گم تھی، اور اب اس کا دل جیسے کند چھری سے کاٹا جا رہا تھا۔ کبیر دادا کے بارے میں اس کے سارے اندازے غلط ثابت ہوئے تھے، اور حقیقت بس اتنی ہی تھی کہ اسے تناوش کے ان چھوئے اور پرکشش بدن کی طلب تھی۔ اسی وجہ سے اس نے تناوش کی مدد کی تھی، اور اسی وجہ سے اس کی جھولی میں قرب کی چند راتیں ڈالی تھیں۔ خوبصورت عورتوں کے لیے مرد ذات یوں ہی نرم دل بن جاتی ہے، اور وہ کبیر دادا کی نرمی کو محبت اور چاہت سمجھ بیٹھی تھی۔ اپنے کپڑے اور کتابیں 2 مختلف لفافوں میں ڈال کے اس نے حسرت بھری نگاہ اس خوابگاہ پہ ڈالی اور باہر نکل آئی۔ وہاں گزرے چند دن اس کی زندگی کا حاصل تھے۔ ایک غریب بے توقیر لڑکی ایسی خوابگاہ اور کوٹھی خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، اور وہ عارضی طور پہ ہی صحیح اس کی مالکن بننے کی لذت سے بہرہ مند ہو چکی تھی۔ کبیر دادا کا لایا ہوا لباس اور الماری کی چابی اس نے وہیں چھوڑ دی تھی۔ دونوں شاپر ڈرائنگ روم میں رکھ کے وہ راحت خالہ سے الوداعی ملاقات کے لیے باورچی خانے میں گھس گئی۔ وہ سنک کے سامنے کھڑی برتن دھو رہی تھی۔ تناوش کے بار بار منع کرنے کے باوجود وہ کام کرنے سے باز نہیں آتی تھیں۔ قریب جاتے ہی وہ خالہ کہہ کے ان سے لپٹ کے سسک پڑی۔ کیا ہوا خالہ کی جان؟ راحت خالہ پریشان ہو گئی۔ آپ ٹھیک کہتی تھی خالہ، وہ کسی سے محبت نہیں کر سکتے۔ جس مرد کو نت نئی حسینائیں دستیاب ہوں وہ کبھی میرے جیسی ایک پہ کب کانے رہ سکتے ہیں؟ راحت خالہ نے گھبرا کے پوچھا، کیا پھر کوئی کلموہی آ گئی؟ وہ گلوگیر لہجے میں بولی، نہیں خالہ، انہوں نے پاشا بھائی کی زبانی مجھے یہاں سے نکلنے کا حکم سنا دیا۔ کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ راحت خالہ ہکلا گئی۔ ایسا ہی ہوا ہے خالہ، بس دعاؤں میں یاد رکھنا، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا گستاخی ہو گئی ہو تو بیٹی سمجھ کے معاف کرنا۔ میری پیاری بیٹی، راحت خالہ آنکھوں میں آنسو بھر کے اس کی پیشانی چومنے لگی۔ تناوش ایک جھٹکے سے ان سے علیحدہ ہو کے باہر نکل گئی۔ پاشا ڈرائنگ روم میں اس کا منتظر بیٹھا تھا۔ وہ اس کے ہمراہ ڈرائنگ روم سے باہر نکل آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کوٹھی سے باہر نکل چکے تھے۔ اس سے گھر کا پتہ معلوم کر کے پاشا اس سمت چل پڑا۔ وہ بڑی مشکل سے آنسو روک کے بیٹھی تھی۔ اچھا، گھر جاتے ہی ماں سے مشورہ کرنا تھا کہ کل پرسوں میں تمہیں یہاں سے کسی دوسرے شہر میں منتقل کر دوں۔ کبیر دادا کی تمہیں طلاق دینے کی خبر پھیلتے ہی تمہارے لیے خطرے کا آغاز ہو جائے گا۔ کیا وہ طلاق دے دیں گے؟ اس کی دوبارہ آنکھیں بہنے لگی۔ مجھے طلاق نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں ساری زندگی انہیں چہرہ نہیں دکھاؤں گی، مگر انہیں کہیں مجھے طلاق نہ دیں۔ میں بس ان کے نام پہ ہی بقیہ عمر گزارنا چاہتی ہوں۔ یہ نہ ہو میں تمہارے چہرے پہ زوردار تھپڑ رسید کر دوں۔ پاشا نے پیار بھرے انداز میں اسے ڈانٹا۔ بے وقوف، یوں اپنی زندگی کن کے لیے برباد کر رہی ہو؟ ان کے لیے
جنہوں نے رات گزارنے کے لیے نئی لڑکی کو بلاوا بھیج دیا ہے. کل دوسری ہوگی، پرسوں تیسری ہوگی. انہیں شاید تمہارا نام بھی 2-3 دنوں میں بھول جائے گا. جن کے خوابگاہ کی روزانہ نت نئی لڑکیوں سے زینت بنی رہتی ہے، انہیں کوئی تناوش کیسے یاد رہ پائے گی؟ یاد رکھنا بہنا، محبتیں اس ماحول میں پنپتی ہیں جہاں غم غلط کرنے کے لیے جذباتی سہارے نہ ملیں. ان کی زندگی میں سینکڑوں لڑکیاں آ کے جا چکی ہیں اور ہزاروں چشم براہاں ہیں. آج بنت حوا نے خود کو کتنا سستا کر دیا ہے، تمہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے. بس خریدار کے پاس رقم ہونی چاہیے، شکل و صورت کی کوئی قید نہیں. کبیر دادا تو صورت کے لحاظ سے بھی امیر ہیں. تو ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی برباد نہ کرو. طلاق کے بعد چند ماہ عدت گزارنی پڑتی ہے، اس کے بعد امید ہے تم سنبھل جاؤ گی. کوئی ایسا ویسا لڑکا دیکھ کے شادی نہ کر لینا. مجھے کال کر کے مشورہ ضرور لینا. میں خود تمہیں لڑکے کے خاندان اور کردار وغیرہ کی پڑتال کروا دوں گا اور پھر تمہاری شادی کرواؤں گا. بھیا، وہ سسک پڑی. میں انہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں. پاشا نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ وہیل تھامتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا. پاگل نہیں بنتے ہیں بہنا. یقین مانو تم تھوڑے عرصے بعد اس بے وقوفی پہ ہنسا کرو گی. ایک تلخی سی اس کے اندر ابھری. اپنی اور ان کی حیثیت دیکھ کے ہنسی تو اب بھی آتی ہے. کیا میں یہ یقین کر سکتا ہوں کہ تم ان سے رابطہ نہیں کرو گی؟ پاشا نے یقین کرنا چاہا. اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، کبھی نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں. اگر ان کی کال آئی بھی تو وصول نہیں کروں گی. شاباش، اب ذرا اپنا موبائل فون ادھر کرو. یہ لیں. اس نے پرانا سا موبائل فون اس کی طرف بڑھا دیا. اس نے کبیر دادا کا نمبر مٹا کے تمام بھیجے گئے اور وصول کیے ہوئے پیغامات اور کالیں وغیرہ مٹا دیں اور اپنا نمبر محفوظ کر کے موبائل فون اس کی جانب بڑھا دیا. میں نے کبیر دادا کا نمبر مٹا دیا ہے، اپنا نمبر محفوظ کر دیا ہے. اس طرح میرے پاس بھی تمہارا نمبر آ گیا. اب کوئی مسئلہ وغیرہ ہوتا ہے تو مجھے کال کر دینا. وہ گھبرا کے بولی، مگر ان کا نمبر کیوں مٹا دیا؟ پاشا نے صفائی سے جھوٹ بولا. ایسا انہوں نے کہا تھا. وہ نہیں چاہتے تم ان سے رابطہ کر سکو. تناوش سر جھکا کے خاموش ہو گئی. اس کے گھر کے سامنے کار روک کے وہ بولا، دیکھو گھر جا کے رونا نہیں. خالہ یوں ہی پریشان ہو جائیں گی. اور یاد سے ان سے مشورہ کر لینا. میں بعد میں کال کر کے معلوم کر لوں گا. اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا. وہ اضطرابی انداز میں ہاتھ مروڑتے ہوئے بولی، بھیا کیا ان کی تصویر مل سکتی ہے؟ پاشا نے افسوس بھرے انداز میں دائیں بائیں سر ہلایا. وہ خفیف سے انداز میں سر جھکائے بیٹھی تھی. اچھا ٹھیک ہے، کل ان کی تصویر بلکہ بہت ساری تصویریں دے دوں گا. اور کچھ؟ شکریہ بھائی. وہ باہر نکل کے عقبی نشست پہ پڑا اپنا سامان اٹھانے لگی. تناوش کو گھر چھوڑ کے اس نے دوبارہ کبیر دادا کی رہائش گاہ کا رخ کیا اور خوابگاہ میں جا کے تصویر کے عقب میں چھپی تجوری کھول لی. اس میں بھرے کروڑوں روپے ایک کالے لفافے میں ڈال کے وہ خوابگاہ سے باہر نکلا اور اوپری منزل پر موجود ایک بند کمرے کے دروازے پہ جا کے رک گیا. وہ تالا کیا ہوا کمرہ کافی عرصے تک اس کے استعمال میں رہ چکا تھا اور یہاں سے جانے کے بعد بھی یہ کمرہ اسی کے نام پہ مختص تھا. تالا کھول کے وہ اندر داخل ہوا اور کپڑوں کی الماری میں رقم چھپا کے باہر نکل آیا. کوٹھی سے نکلتے ہی وہ کبیر دادا کو کال کرنے لگا. وہ ساحل والے اڈے سے اٹھ کے گھر جانے کی تیاریوں میں تھا. دادا آپ تھوڑی دیر وہیں رک کے میرا انتظار کریں، ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. یار یہ بات چیت بعد میں نہیں ہو سکتی. کبیر دادا کو تناوش کے پاس جانے کی جلدی تھی. گزشتہ 2 دن وہ مسلسل اپنے گھر جاتی رہی تھی اور آج وہ خوش قسمتی سے اپنے گھر پہ موجود تھی. کبیر دادا جلد از جلد گھر جا کے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانا چاہتا تھا. دادا کہا نا، بہت ضروری مسئلہ ہے، ایک بہت بڑی خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. اچھا جلدی آؤ. وہ گویا بادل نخواستہ مان گیا. پاشا کو وہاں پہنچنے میں گھنٹہ لگا. کبیر دادا بیزاری اور کوفت کا روپ دھارے اس کا منتظر تھا. نشست سنبھالتے ہی وہ چہکا، مبارک ہو دادا، کام ہو گیا. کون سا کام؟ اس کی آنکھوں میں حیرانی سمٹ آئی اور دل کسی اندیشے سے دھڑکنے لگا. بھابھی چلی گئی ہیں اور وہ کل پرسوں تک ماں سے مشورہ کر کے
اس شہر کا نام بتا دیں گی جہاں انہوں نے منتقل ہونا ہے۔ یار میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں، کبیر دادا نے بیزاری بھرے لہجے میں اسے جھڑکا۔ پاشا اطمینان بھرے لہجے میں بولا، میں بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں جا سکتا ہوں؟ کبیر دادا نے نشست چھوڑی۔ میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے دادا۔ بکو۔ نہ جانے کیوں کبیر دادا کو بے اطمینانی محسوس ہونے لگی تھی۔ یہ سچ ہے، لیکن اس مکار نے فوراً مجھے بھائی بنا کے جذباتی طور پہ دھونس جمائی اور یہ وعدہ لیا کہ وہ آپ کا سامنا نہیں کرے گی۔ کیسے نہیں کرے گی سامنا؟ کبیر دادا کی آواز میں شامل غصے نے پاشا جیسے نڈر کو بھی لرزا دیا تھا۔ دادا آپ اپنے کہے سے پھر رہے ہیں۔ نہیں، یہ طے ہوا تھا اور میں نے کہا تھا کہ میں اس کی آنکھوں میں ندامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں خود کانوں سے سن کے یہ یقین کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مجھے چھوڑ کے جانے پہ ہنسی خوشی راضی ہے۔ اس کی مرضی میں آپ کو سنوا سکتا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو وعدہ کرنا پڑے گا کہ آپ اس سے بات نہیں کریں گے۔ سناؤ۔ کبیر دادا اپنی غیر ہوتی حالت پہ مشکل سے قابو پائے ہوئے تھا۔ پاشا نے فوراً تناوش کا نمبر ملا کے اسپیکر آن کر دیا۔ السلام علیکم بھیا۔ کال وصول کرتے ہی اس کی مدھر آواز ابھری۔ پاشا کو یوں بھیا کہنے پہ کبیر دادا کو کسی بڑی گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وعلیکم السلام بہنا، کیا ماجی سے مشورہ کر لیا کہ کس شہر میں منتقل ہونا ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں بولی، ابھی تک نہیں کیا۔ اچھا جلدی بات کرو کیونکہ تمہیں یہاں کافی خطرہ ہے اور میں جلد از جلد تمہیں کسی محفوظ جگہ پہ منتقل کرنا چاہتا ہوں۔ باقی پریشان نہ ہونا، تم نے جو کام بتایا تھا وہ ہو جائے گا۔ خواہ نادم ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے بڑا بھائی بنا لیا ہے تو بھائی بن کے دکھاؤں گا۔ پاشا نے اس کی کبیر دادا کی تصویریں مانگنے والی بات کو ندامت سے جوڑ کے کبیر دادا کی سوچوں کو من چاہا رخ دیا۔ شکریہ بھیا۔ تناوش بھولے پن سے اس کی چال میں آ گئی۔ اور فکر نہ کرنا، جیسے ہی کبیر دادا نے طلاق دی میں اسٹیمپ پیپرز پہ ان کے دستخط کروا کے تمہارے حوالے کر دوں گا۔ اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ بھیا، تناوش یقیناً کچھ الٹا سیدھا اگلنا چاہتی تھی۔ پاشا نے فوراً پیار بھرا انداز اپناتے ہوئے اسے جھڑکا۔ بس اب ایک لفظ بھی نہ کہنا اس متعلق، اور وعدہ کرتا ہوں کبیر دادا تمہارے سامنے نہیں آئے گا۔ اپنا خیال رکھنا۔ خدا حافظ۔ اس نے تناوش کی بات سنے بغیر رابطہ منقطع کر دیا۔ کبیر دادا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی زندہ مثال بنا بیٹھا تھا۔ ساری گفتگو سن کے اسے پاشا پہ ذرا سا بھی شک نہیں ہوا تھا۔ دادا آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ موبائل فون جیب میں ڈالتے ہوئے وہ مستفسر ہوا۔ کبیر دادا اسے جواب دیے بغیر میز کی چکنی سطح پہ نظریں جمائے کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہا تھا۔ دادا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ ہنسی خوشی جانا چاہے گی تو آپ نہیں روکیں گے۔ اب آپ نے اپنے کانوں سے سن لیا ہے، اسے طلاق بھی چاہیے اور وہ آپ کا سامنا بھی نہیں کرنا چاہتی۔ سامنا تو اسے کرنا پڑے گا، کبیر دادا نے جیسے خود کلامی کی۔ موت سے آنکھیں ملانے والی ایک لڑکی کی بے وفائی پر وہ اپنے شاگرد سے نگاہ نہیں ملا پا رہا تھا۔ اسی وقت پاشا کے موبائل فون پہ پیغام کی گھنٹی بجی۔ تناوش نے پیغام بھیجا تھا، وہ پڑھنے لگا۔ بھیا پلیز انہیں کہہ دینا کہ مجھے طلاق نہ دیں، بے شک ساری زندگی انہیں منہ نہیں دکھاؤں گی، پلیز، وہ آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ بے وقوف ہو تم، اس نے فوراً ہی جواب دے کے وہ پیغام مٹا دیا۔ بھیا پلیز، اگر مجھے بعد میں لگا کہ طلاق لینا ضروری تھا تو میں اسی وقت آپ کو کہہ کے طلاق لے لوں گی، مگر فی الحال نہیں۔ پلیز انہیں کہے نا کہ اگر انہوں نے مجھے طلاق دی تو مجھے کچھ ہو جائے گا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے دوسرے میسج کا جواب لکھ کے بھیجا اور دوسرا پیغام بھی مٹا دیا۔ اسی کے پیغام ہے۔ کبیر دادا کو جانے کیسے اندازہ ہوا۔ ہاں، پاشا نے اس بات میں سر ہلایا، مگر ایسے نہیں ہیں جو آپ کو پڑھائے جا سکے۔ وہ بیچاری ڈری ہوئی ہے، مجھے بار بار وعدے یاد دلا رہی ہے، منتیں کر رہی ہے، اور کیوں نہ کرے۔ آپ کا خوف اب تک ہمارے دلوں سے نہیں نکل سکا۔ وہ بیچاری تو چھوٹی سی لڑکی ہے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی عملوں کی پوری ہے۔ کبیر دادا نے دانت پیسے۔ دادا اگر اسے نادم اور شرمندہ کر کے آپ کی انا کو تسکین مل سکتی ہے تو چلیں ابھی اس کے پاس چلتے ہیں۔ وہ ایک غریب بے سہارا لڑکی ہے، زندگی میں سوائے محرومیوں، حسرتوں
اور پوری نہ ہونے والی خواہشوں کے علاوہ اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ پہلی بار اے سی میں سوئی، پہلی بار فریج کا ٹھنڈا پانی چکھا، ناشتے میں باسی روٹی کھانے والی، شہد، جیم، انڈے، مکھن وغیرہ سے لطف اندوز ہوئی، اتنا آرام دہ بستر دیکھا، پرتعیش خواب گاہ، آرام دہ باتھ روم کی سہولت محسوس کی۔ ملازموں کی سی زندگی گزارنے والی کو ملازموں پہ حکم چلانے کا موقع ملا، اور بیچاری اس زندگی کے حصول کی خواہش میں جی جان سے جت گئی۔ میرے سامنے بھی پہلے تو اس نے اپنی محبت وغیرہ کا ڈھنڈورا پیٹا تھا، لیکن جب میں نے اسی طرح کی کوٹھی، کار اور منہ مانگی دولت دینے کا وعدہ کیا تو اپنے دعوے پہ قائم نہ رہ سکی، اور پھر آپ کا سامنا نہ کرنے کی شرط پہ ہنسی خوشی طلاق لینے پہ آمادہ ہو گئی۔ اب آپ اسے کس بات پہ شرمندہ کریں گے؟ یہی پوچھیں گے کہ وہ جھوٹی محبت کیوں ظاہر کرتی رہی؟ وہ خاموشی سے سر جھکا لے گی اور آپ کی انا کو تسکین مل جائے گی، ہے نا؟ کبیر دادا خاموش بیٹھا رہا۔ دادا یقین مانے اس طرح بس میں اس کی نظروں سے گر جاؤں گا۔ کچھ بھی ہے، میں نے اس کو بہن کہا ہے، اور یقین مانے اس کی باتیں سن کے وہ مجھے دھوکے باز نہیں لگی۔ گو وہ آپ سے جھوٹی محبت جتاتی رہی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ وہ اس شادی کو قائم رکھنا چاہتی تھی۔ گو اس کے پس پردہ عیش و آرام کی زندگی کا حصول تھا۔ اب آپ کے بغیر اسے یہ زندگی مل رہی تھی تو اس نے آمادگی ظاہر کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ میں نے بھی اس سے سچ اگلوانے کے لیے بڑے وعدے اور قسمیں کھائیں کہ اسے آپ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کبیر دادا نے گہرا سانس لے کے پاشا کی باتوں کو ہضم کرنے کی کوشش کی، مگر اس کے اندر عجیب قسم کی آگ سلگ رہی تھی۔ تناوش ایسے کیسے جا سکتی تھی؟ اب جب کہ وہ اس کی محبت پہ اعتبار کر بیٹھا تھا تو اس نے ایک دم اس کے قدموں کے نیچے سے زمین کھینچ لی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ پاشا پھر اس کی سوچوں میں مخل ہوا۔ چند لمحے سوچنے کے بعد وہ بولا، ٹھیک ہے، اسے کسی دوسرے شہر میں منتقل کروا دو۔ اس کے لیے کوئی بہت اچھی کوٹھی خریدنا، کالے رنگ کی مرسیڈیز لینا، اور اتنی رقم دینا اسے کہ اسے کسی سے مدد مانگنے کی ضرورت باقی نہ رہے۔ پاشا مسکرایا۔ رقم تو میرا خیال ہے اس نے حاصل کر لی ہے، کیونکہ خوابگاہ سے نکلتے وقت 2-3 کالے لفافے اس نے پکڑے ہوئے تھے، اور ایک لفافے میں مجھے بڑے نوٹوں کی گڈیوں کی جھلک بھی نظر آ رہی تھی۔ باقی مزید گھر جا کے تسلی کر لینا۔ 2-2.5 کروڑ تو ہوگا۔ کبیر دادا کے ہونٹوں پہ زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اچھا، یہ حساب کتاب بعد میں کرتے رہیں گے، پہلے آپ وعدہ کریں کہ اسے تنگ نہیں کریں گے، میرا مطلب ہے اسے کال وغیرہ نہیں کریں گے۔ کہہ دیا نا، ٹھیک ہے۔ کبیر دادا چڑ گیا۔ اچھا، آپ اپنا موبائل فون مجھے دیں۔ پاشا نے اس کی طرف ہاتھ پھیلایا۔ کبیر دادا نے میز پہ پڑا موبائل فون اس کی طرف دھکیل دیا۔ پاشا نے فوراً تناوش کا نمبر، کالیں اور پیغامات وغیرہ مٹا کے موبائل فون واپس کبیر دادا کی جانب بڑھا دیا۔ میں نے اپنی بہن کا نمبر مٹا دیا ہے، اگر اس کا دل چاہے گا تو آپ کو کال کر لے گی، ورنہ آپ اسے کال نہیں کر سکیں گے۔ تمہارا دماغ درست ہے؟ کبیر دادا دھاڑا۔ پہلے میری پٹائی کر کے اپنے دل کی بھڑاس نکال لیں، اس کے بعد جواب دوں گا۔ اس کا نمبر نہیں مٹانا چاہیے تھا۔ کرنا کیا ہے اس کا نمبر سیو کر کے؟ اگر اسے ضرورت ہوگی تو خود ہی کال کر لے گی، شاید ندامت وغیرہ کے اظہار کے لیے کال کر بھی لے، جو کافی مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ البتہ آپ کو ہلکا ہونے کی اجازت میں ہرگز نہیں دوں گا۔ کبیر دادا ایک چھوٹی سی چھوکری سے محبت کی بھیک مانگتا پھرے، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ تم اپنی بکواس بند کر سکتے ہو؟ کبیر دادا نے اسے جھڑکا۔ نصیحت سمجھ لیں، مشورہ جانیں یا بکواس کہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آج میرے سر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہے۔ آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگانے والی، آپ کو اپنے مقصد سے دور کرنے والی اور آپ کی کامیابی اور ترقی کی راہ کا سب سے بڑا روڑا آج میں نے ہٹا دیا ہے۔ اور فکر نہ کرنا، اسے بہن کہا ہے تو اس کے لیے کوٹھی، کار وغیرہ کا بندوبست میں اپنے پیسوں سے کر لوں گا۔ چلنا چاہیے۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر کبیر دادا کھڑا ہو گیا۔ مہربانی فرما کے اس کے گھر کا رخ نہ کر لینا۔ پاشا آخری لمحوں میں اسے نصیحت کرنے سے نہیں چوکا تھا۔ البتہ تناوش کو طلاق دینے کا ذکر اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ کبیر دادا کو تھوڑا سا موقع دینا چاہتا تھا۔
یوں ایک دم سے اسے ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں تھا۔ اپنی پہلی محبت کو وہ اتنی جلدی تو دل سے نہیں نکال سکتا تھا۔ بھاڑ میں جائے یار، کبیر دادا غصے میں کھولتا ہوا دفتر سے باہر نکل گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی وہ بھاں بھاں کرتی ہوئی ماں سے جا لپٹی۔ کیا ہوا میری شہزادی کو؟ بشرا اسے ساتھ لپٹائے چارپائی پہ جا بیٹھی، مگر وہ جواب دیے بغیر سسکیاں بھرتی رہی۔ اس کے ہاتھوں میں تھامے ہوئے سامان کو دیکھ کے بشرا کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ اچھا اتنا نہیں روتے ہیں، میری شہزادی کے لیے رشتوں کی کوئی کمی ہے کیا؟ اتنے رشتے آئیں گے کہ حساب رکھنا مشکل ہو جائے گا، اور پھر میری گڑیا اپنی پسند کا شہزادہ چنے گی اور آرام سے اپنی بقیہ زندگی گزارے گی۔ وہ چیخی، مجھے ان کے علاوہ کوئی نہیں چاہیے، کوئی بھی نہیں، نہ شہزادہ نہ بادشاہ نہ وزیر۔ بشرا اسے سمجھانے لگی، ہے نا پاگل، ایک غنڈے موالی سے وفا اور محبت کی توقع رکھنا بے وقوفی ہی تو ہے۔ شکر کرو اس نے اتنی آسانی سے تمہاری جان چھوڑ دی۔ وہ سسکیاں بھر بھر کے روتی رہی۔ بشرا خاتون کی آنکھیں بھی بیٹی کے غم میں بھر آئیں، مگر وہ رو کے اپنی بیٹی کے دکھ کو بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اسے تسلیاں دیتی رہیں، سنہرے مستقبل، اندیکھے شہزادے اور آرام دہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے بارے میں باتیں کر کے اس کا ذہن بٹاتی رہیں۔ گھنٹے ڈیڑھ میں اس کی حالت سنبھل گئی۔ بشرا تھوڑی دیر اسے گود میں لیے بیٹھی رہیں، پھر اسے چارپائی پہ لٹا کے باورچی خانے کی طرف بڑھ گئیں۔ اس کے چائے بنانے سے پہلے موبائل فون کی گھنٹی بجی۔ تناوش ہڑبڑا کے موبائل فون کی طرف متوجہ ہوئی۔ پاشا کی کال نے اسے مایوس کر دیا تھا۔ کسی انہونے کی امید میں اس نے کال وصول کرنے کا بٹن دبا کے موبائل فون کان سے لگایا۔ گفتگو کے اختتام پہ اس کی مایوسی دو چند ہو گئی، پھر اس سے صبر نہ ہو سکا اور وہ پاشا کو پیغام لکھنے لگی۔ کار سے اترتے ہی اس کی نظریں دروازے کی چوکھٹ کو دیکھنے لگی، جہاں سیاہ نشیلی آنکھوں میں محبت کی شمعیں روشن کیے خوبصورت ہونٹوں پہ پیار بھری مسکان سجائے وہ اس کی منتظر کھڑی ہوتی تھی۔ خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی اس نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں۔ شراب کی الماری کے تالے میں دھاگے پروئے چابی لگی ہوئی تھی۔ بس اتنا ہی خیال رکھنا تھا میرا۔ اب شراب نوشی مجھے نقصان نہیں پہنچائے گی، یا اب تمہارا مطمع نظر پورا ہو گیا؟ کبیر دادا کے دماغ میں شکوہ کرتی سوچ ابھری تو وہ تجوری کی طرف بڑھ گیا۔ تالا کھولتے ہی پاشا کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ پیسوں کے نام پہ وہاں پھوٹی کوڑی بھی دکھائی نہ دی، البتہ اس کے ضروری کاغذات وغیرہ کو اس نے نہیں چھیڑا تھا۔ تو تمہیں دولت چاہیے تھی، بہت ساری۔ اس کے ہونٹوں پہ زخمی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ ضرور ملے گی، اور بھی ملے گی، مگر سکون نہیں ملے گا، کبھی بھی نہیں۔ یقیناً تم تو مجھ سے بھی بڑی گینگسٹر نکلی کہ مجھے بھی چاروں شانے چت کر دیا۔ وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوا۔ اس کی الماری خالی تھی، صرف کبیر دادا کا دیا ہوا لباس وہ وہیں چھوڑ گئی تھی۔ اتنے پیسے لے گئی ہو، پرانے لباس ہی چھوڑ جاتی۔ اس کی سوچیں شاکی ہوئیں۔ اپنے ترتیب سے لٹکے ہوئے سارے لباس اس نے الماری سے نکال کے پھینک دیے۔ دراز میں موجود خوشبو میں بسی جرابیں بھی نیچے قالین پہ بکھیر دی۔ نہیں چاہیے تمہاری کوئی خدمت، غصے میں کہتے ہوئے اس نے ڈریسنگ روم میں ترتیب سے رکھی تمام اشیاء بکھیر دی۔ ہاتھ بھی نہ لگانا میری چیزوں کو، دفع ہو جاؤ، بڑی آئی محبت جتانے والی۔ تم جانتی نہیں میں کبیر دادا ہوں، دنیا مجھ سے ڈرتی ہے، اور تمہاری یہ جرت کہ مجھے کبیر کہو، دوبارہ ایسا کہنے کی کوشش بھی کی تو گردن توڑ دوں گا تمہاری۔ وہ ڈریسنگ روم سے باہر نکل آیا۔ تمہارا کیا خیال ہے میرے ہاتھ نہیں ہیں، اپنے بوٹ نہیں اتار سکوں گا؟ میز پہ بوٹ رکھ کے اس نے جھک کے باری باری دونوں جوتوں کے تسمے کھولے اور جوتے اتار کے بوٹ ریک کی طرف اچھالتا ہوا چلایا، کھول لیے؟ کیا ہاتھ گھس گئے میرے، یا سانس چڑھ گیا؟ ٹائی بھی کھول لوں گا۔ ٹائی کی گرا ڈھیلی کر کے اتارتے ہوئے اس نے قالین پہ پھینک دی۔ کوٹ بھی اتار کے دور اچھال دیا۔ بچہ نہیں ہوں، سب کام کر سکتا ہوں۔ بڑی آئی اپنی خدمت سے متاثر کرنے والی۔ نہیں چاہیے تمہاری خدمت، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور نہ گھر میں کوئی جگہ ہے تمہاری، نہ میری زندگی میں۔ صوفے پہ گرنے کے انداز میں بیٹھتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ کھانا نہیں کھاتے تو چائے کی پیالی لے لو، تھکے ہوئے آئے ہو۔ اس کے دماغ میں تناوش کی آواز گونجی۔
کہا نا کچھ نہیں چاہیے۔ وہ اتنی زور سے دھاڑا کہ راحت خالہ بھاگتی ہوئی وہاں پہنچ گئی۔ جی صاحب جی۔ منہ سے کچھ کہے بغیر اس نے ہاتھ کے اشارے سے واپس جانے کا کہا اور آنکھیں بند کر لیں۔ نہیں پیوں گا چائے، کھانا بھی نہیں کھاؤں گا، ہفتے ہفتے جرابوں کا ایک ہی جوڑا پہن کے رکھوں گا، 3 بوتلیں شراب کی بھی پیوں گا۔ تم ہوتی کون ہو مجھے روکنے ٹوکنے والی؟ ہاں بتاؤ نا، کون ہو تم مجھے روکنے والی؟ کبیر دادا عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتا ہے۔ کئی آئیں اور کئی گئیں، اگر تم خود دفع نہ ہوتی تو کل پرسوں تمہیں بھی ٹھوکر مار کے بھیج دیتا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑاتا رہا، پھر غم و غصے میں بڑبڑاتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس کی نظر شراب کی الماری کی طرف اٹھی، وہ اسی طرف بڑھ گیا۔ اکٹھی 3 بوتلیں ہاتھ میں پکڑ کے وہ واپس صوفے پہ آ بیٹھا۔ کسی میں اتنی جرت نہیں کہ مجھے شراب نوشی سے روک سکے، جتنی مرضی ہوگی پیوں گا۔ بوتل کھول کے اس نے گلاس میں انڈیلنے کا تکلف کیے بغیر پوری بوتل منہ سے لگا لی۔ تلخ سیال نے اس کی چھاتی میں آگ سی سلگا دی، مگر وہ گٹا گٹ پیتا رہا۔ ایک بوتل خالی کر کے اس نے دوسری بوتل کھول لی، دوسری کے ختم ہونے پہ تیسری کو ہونٹوں سے لگا لیا۔ ایک دم خالص شراب کی اتنی مقدار معدے میں انڈیلنے سے اس پہ مدہوشی چھانے لگی۔ وہ چوتھی بوتل لینے کے لیے الماری کی طرف بڑھا۔ لڑکھڑاتے قدم اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ لہراتا ہوا قالین پہ گرا۔ اس کا سر بڑی مشکل سے بیڈ سے ٹکرانے سے بچا۔ 1-2 لمحے اسی طرح پڑے رہنے کے بعد وہ سر جھٹکتا ہوا بیڈ کا کنارہ پکڑ کے اوپر اٹھا اور پھر اوندھے منہ ہی بیڈ پہ لیٹ گیا۔ تھوڑا سا تو کھا لو، ماں نے نوالا اس کے ہونٹوں کی طرف بڑھایا۔ دل نہیں چاہ رہا ماں جی۔ اس نے ماں کا ہاتھ دور دھکیل دیا۔ میں انہیں دور رہ کے دکھاؤں گی ماں جی، وہ ضرور پچھتائیں گے۔ دیکھنا ایک دن انہیں میری یاد آئے گی، جب وہ بکھریں گے اور انہیں سمیٹنے والا کوئی نہیں ہوگا، جب وہ روئیں گے اور آنسو پونچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، جب وہ اکیلے ہوں گے اور ساتھ نبھانے والا کوئی نہیں ہوگا، اور تب وہ میرے پاس آئیں گے اور میں انہیں سمیٹنے کے لیے اپنی آغوش واہ کر دوں گی۔ میں انہیں کوئی تانا نہیں دوں گی ماں جی، کچھ بھی نہیں کہوں گی، گزرا وقت بالکل بھی یاد نہیں کراؤں گی، بس کہہ دوں گی کہ میں تو کب سے منتظر تھی، آپ نے خود ہی دیر کر دی۔ نمکین پانی اس کے گالوں پہ بہنے لگا۔ پھر وہی بے وقوفی، اٹھو اور تھوڑا سا کھانا کھا لو۔ اسے گود میں اٹھا کے بشرا زبردستی اسے کھانا کھلانے لگی۔ توہن اور کرہن اس نے چند نوالے اگلے۔ کھانا کھانے کے بعد بشرا اس کے لیے چائے بنا کے لے آئی۔ چائے پیتے ہوئے وہ مستفسر ہوئی، ماں جی، پاشا بھائی کہہ رہے تھے کہ یہاں ہماری جان کو خطرہ ہے، کیونکہ میری وجہ سے کافی خطرناک لوگ ان کے خلاف ہو گئے تھے، اور اب جب میں ان کی زندگی سے نکل گئی ہوں تو وہ خطرناک لوگ مجھے نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس لیے پاشا بھائی کہہ رہے تھے کہ ماں کے ساتھ مل کے سوچ لو کہ کس علاقے میں رہنا ہمیں پسند ہے، وہ اس گھر کے بدلے ہمیں وہاں گھر بنا کے دے دیں گے۔ میں نے بھی کچھ ایسے ہی سوچ رکھا ہے بیٹی، صبح مولوی صاحب سے جا کے اس بارے میں مشورہ لوں گی۔ اب تو ہمارا گھر بھی اچھے داموں بک جائے گا، اتنا کام تو تمہارا کمبخت شوہر ہنسی خوشی کروا دے گا نا۔ ماں جی وہ بنگلہ لے کے دینے کو تیار ہے، آپ ہاں تو کریں۔ مجھے نہیں چاہیے حرام کی دولت، بس ہمارا اپنا پیسہ کافی ہے۔ پھر انہیں کوس کیوں رہی ہیں؟ تناوش خفا ہونے لگی۔ کبیر دادا کے خلاف تو وہ کچھ بھی نہیں سن سکتی تھی، تو اور کسے کوسوں؟ اپنی شہزادی کی آنکھوں میں آنسو لانے والے کو دعائیں تو نہیں دے سکتی۔ ماں جی میں نے انہیں معاف کر دیا ہے، آپ بھی کر دیں، اور یاد رکھنا اگر انہیں کچھ ہو گیا تو آپ کی بیٹی بھی زندہ نہیں رہ پائے گی۔ بشرا بولی ٹھیک ہے، لیکن اس شرط پہ کہ تم کوئی بے وقوفی کی حرکت نہیں کرو گی، نہ تو اس سے ملنے کی کوشش کرو گی اور نہ کال پہ بات کرنے کی۔ وہ مایوسی سے بولی پاشا بھائی نے ان کے موبائل کا نمبر میرے موبائل سے مٹا دیا ہے۔ بشرا تحسین آمیز لہجے میں بولی بہت اچھا کیا اس لڑکے نے، اگر انہوں نے کال کی پھر میں بات کروں گی۔ ایک عجیب سی حسرت اس کے لہجے میں ابل رہی تھی۔ ہاں ہاں کر لینا، بشرا نے جان چھڑاتے ہوئے کہا۔ اب آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرو۔ وہ خود بھی لیٹ گئی۔ تناوش آنکھیں بند کر کے بھی جاگتی رہی۔ گاہے گاہے وہ موبائل فون کی اسکرین پہ بھی نگاہ دوڑا لیتی۔ صبح کی نماز پڑھ کے اسے نیند آ گئی۔
وہ دن چڑھے تک سوتی رہی، یہاں تک کہ دھوپ نے اسے صحن سے اٹھ کے کمرے میں جانے پہ مجبور کر دیا، لیکن کمرے میں اسے نیند نہ آ سکی۔ بشرا نے اندر جھانکا اور اسے چھت کی کڑیوں کو گھورتے ہوئے دیکھ کے کہنے لگی، اب اٹھ کے ناشتہ کر لو۔ جی ماں جی۔ وہ اٹھ کے منہ ہاتھ دھونے چل دی۔ بشرا نے بھی ابھی تک ناشتہ نہیں کیا تھا۔ غم جتنا بھی ہو، انسان اپنے جسم کی ضروریات سے مسلسل آنکھیں بند نہیں کر کے رہ سکتا۔ اسے بھی زیادہ نہیں تو تھوڑی بہت کھانے کی حاجت ہو رہی تھی۔ چائے کے ساتھ اس نے پراٹھے کے چند نوالے لیے۔ اس کے بعد ماں کے منع کرنے کے باوجود وہ گھر کے کاموں میں جت گئی۔ فارغ لیٹنے سے دماغ میں عجیب و غریب خیالات چکرانے لگتے تھے۔ 12 بجے کے قریب اسے پاشا کی کال وصول ہوئی۔ وہ اسے گھر کے دروازے پہ بلا رہا تھا۔ اندر آئے نا بھیا۔ اس نے دروازہ کھولتے ہوئے اسے اندر آنے کی دعوت دی۔ اس وقت جلدی میں ہوں، میں بس تمہیں یہ دینے آیا تھا۔ اس نے ایک چھوٹا سا ڈبہ تناوش کی جانب بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ تناوش نے ڈبہ پکڑ لیا۔ یہ موبائل فون ہے۔ میں اس کا کیا کروں گی بھیا؟ اس نے ڈبہ پاشا کی جانب واپس بڑھا دیا۔ اس میں کبیر دادا کی تصاویر اور ویڈیوز میں نے بھر دی ہیں، اگر نہیں چاہیے تو واپس رکھ لیتا ہوں۔ ابھی تک پاشا نے ڈبہ واپس لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا تھا۔ شکریہ بھیا، اس نے خفیف انداز میں سر جھکا لیا۔ پاشا نے کار میں بیٹھتے ہوئے پوچھا، تو ماں جی سے مشورہ لیا؟ ہاں پوچھا تھا، تھوڑی دیر تک امی جان مولوی صاحب سے مشورہ کرنے جائیں گی، میں انشاءاللہ رات کو کال کر کے بتا دوں گی۔ اور پاشا ہاتھ لہراتے ہوئے رخصت ہو گیا۔ وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کون تھا بیٹی؟ بشرا غسل خانے میں بیٹھی کپڑے دھو رہی تھیں، وہیں سے آواز دی۔ پاشا بھائی تھے ماں جی، جانے کے بارے میں پوچھنے آئے تھے۔ وہ رکے بغیر کمرے میں گھس گئی۔ چارپائی پہ بیٹھ کے اس نے سرعت سے ڈبہ کھولا اور قیمتی سیل فون باہر نکالا۔ اگلے چند سیکنڈ وہ کبیر دادا کی تصاویر دیکھتی رہی۔ اس میں کبیر دادا کی ورزش اور تربیت وغیرہ کی کافی ویڈیوز پاشا نے بھر دی تھی۔ وہ باری باری تمام کو دیکھتی رہی۔ کسی میں کبیر دادا پنچنگ بیگ پہ مکے برسا رہا تھا، کسی میں خالی ہاتھ لڑائی کے مختلف پوز بنا رہا تھا۔ ایک ویڈیو میں کبیر دادا اسے ایک لمبے تڑنگے اور موٹے تازے حبشی دیو نما شخص کے ساتھ بھی نظر آیا۔ اس کے سامنے کبیر دادا چھوٹا بچہ نظر آ رہا تھا، اور اس سے باتیں کرتے ہوئے کبیر دادا کا لہجہ کافی مؤدبانہ لگا اسے۔ بشرا نے اندر داخل ہوتے ہوئے پوچھا، واہ جی، یہ موبائل کب خریدا؟ ابھی پاشا بھائی دے کے گئے ہیں۔ تم نے تو کہا تھا کہ ان سے کوئی تحفہ وغیرہ نہیں لوگی۔ ماں نے اسے متون کیا، اس میں ان کی تصاویر ہیں ماں جی۔ تو کیا؟ تو یہ کہ مجھے اپنے بھیا نے دیا ہے۔ اس نے ایئر فون کانوں میں لگاتے ہوئے گویا اعلان کیا کہ وہ ماں کی مزید نصیحت نہیں سننا چاہتی۔ بشرا ہنستے ہوئے باہر نکل گئی۔ ظہر کی نماز پڑھ کے ماں نے پوچھا، بیٹی مولوی صاحب کے گھر چلو گی؟ آپ ہوئے ہیں ماں جی، میں شاید مولوی صاحب کا سامنا نہ کر پاؤں۔ نماز پڑھ کے وہ دوبارہ موبائل فون لے کے بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے میں چلتی ہوں، تم دروازے کو کنڈی کر دو۔ وہ سر ہلاتے ہوئے ماں کے پیچھے بڑھ گئی۔ ماں کے باہر نکلتے ہی اس نے دروازہ کنڈی کیا اور پھر چارپائی پہ آن لیٹی۔ اپنی دسترس اور نظروں سے دور کبیر دادا کو چند انچ کے فاصلے پہ مسلسل دیکھنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اگر اس موبائل میں کبیر دادا کی تصاویر اور ویڈیوز نہ ہوتیں تو اس نے کبھی بھی پاشا سے سیل فون نہیں لینا تھا، لیکن کبیر دادا کی تصاویر اور ویڈیوز کے بعد وہ سیل فون اس کے لیے نہایت قیمتی ہو گیا تھا۔ جانے کتنے گلے شکوے تھے جو وہ اس کی تصاویر سے کر چکی تھی۔ درجنوں تصاویر میں سے صرف ایک تصویر ایسی تھی جس میں وہ ہنس رہا تھا، اور وہی تصویر اس کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔ لاک اسکرین اور وال پیپر پہ اس نے وہی تصویر لگا دی تھی۔ اللہ کرے ہمیشہ یوں ہی ہنستے رہو۔ ہزاروں لاکھوں شکووں کے باوجود بے ایمان دل سے دعائیں ہی نکل رہی تھیں۔ عصر کی اذان اس کے کانوں میں پڑی اور وہ سیل فون چارجنگ پہ لگا کے وضو کرنے چل دی۔ نماز پڑھ کے وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے لگی تھی کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ آئی ماں جی۔ دعا مانگنا واپسی پہ مؤخر کرتے ہوئے وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ کنڈی کھولتے ہوئے اس کی زبان چل رہی تھی۔ اتنی دیر لگا دی، اور پھر جو ہی اس نے دروازے کا پٹ کھولا، اچانک 2 آدمی اندر گھس آئے۔ کون ہو تم؟ کیا بات ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے ہکلائی۔ خاموش، ایک آدمی نے اسے ڈانٹتے ہوئے اس کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔
اس نے تڑپ کے اس کی گرفت سے نکلنا چاہا، مگر نازک لڑکی میں اتنی ہمت مفقود تھی کہ ایک مرد کا مقابلہ کر پاتی۔ دوسرے آدمی نے جلدی سے دروازہ بند کیا، جیب سے ایک ٹیکا نکال کے اس کی سوئی بے دردی سے تناوش کے بازو میں گھونپ دی۔ ٹھیک 8 بجے فصیح الدین کو اپنے خاص آدمی شکیل کی کال موصول ہوئی۔ سر، مال کافی دیر سے پہنچا ہوا ہے اور آج تو کشمالہ بیگم نے بڑی خاص چیز بھیجی ہے۔ اچھا؟ فصیح الدین نے دلچسپی سے پوچھا۔ کیا پچھلی دفعہ والی سے بھی زیادہ خوبصورت ہے؟ شکیل نے ایس پی کے سکھائے ہوئے الفاظ دہرائے۔ سر، آج تک ایسی نہیں آئی۔ خوبصورت، پرکشش اور کم عمر۔ بس 2 چھوٹی چھوٹی خامیاں ہیں۔ ایک تو بلا کی میں نوش لگتی ہے، جس وقت سے پہنچی ہے ایک بوتل خالی کر کے دوسری کو جڑی ہوئی ہے، اور دوسرا ذرا بے باک نظر آتی ہے، آتے ہی لباس اتار کے فقط پیٹی کوٹ میں لیٹی ہوئی ہے، گورے بدن پہ کالا پیٹی کوٹ۔ یقین مانے اگر آپ کا ڈر نہ ہوتا تو مجھ سے ضرور کوئی گستاخی ہو گئی ہوتی۔ فصیح الدین نے اس کی بات پہ بے ہنگم کہا لگایا۔ عجیب بات کر رہے ہو یار، کم سن بھی ہے، بلا کی مینوش بھی ہے، بے باک بھی ہے۔ بہرحال میری نظر میں تو یہ خوبیاں ہیں، اور گستاخی کیسی؟ کل تمہارے حوالے کر دوں گا۔ شکریہ سر، خوشی ہوئی۔ اور آپ کس وقت پہنچ رہے ہیں؟ میں نے ذرا کام سے جانا تھا۔ فصیح الدین نے کہا، بس میں تمہاری طرف نکل ہی رہا ہوں۔ آج مصروفیت کی وجہ سے تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے، ورنہ 8 بجے تک میں وہاں پہنچ جایا کرتا تھا۔ شکیل کی میں منتظر ہوں سر سن کے اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ خوبصورت، کم سن اور پرکشش کے الفاظ نے اس کی اشتہا بڑھا دی تھی۔ پہلے بھی کشمالہ اس کے پاس کئی لڑکیاں بھیجا کرتی تھی، مگر شکیل نے کبھی کسی کی تعریف نہیں کی تھی۔ آج تو اس نے خصوصی طور پہ لڑکی کی خوبصورتی کا ذکر کیا تھا۔ ایک بار تو اس کا جی چاہا کہ کشمالہ سے بات کر کے اس کا شکریہ ادا کر دے، مگر پھر اس نے یہ کام اس لڑکی سے ملاقات تک مؤخر کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی کار تیز رفتاری سے مخصوص کوٹھی کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ شکیل اسے دروازے کے قریب ہی منتظر ملا۔ سر، آپ کے منہ سے تعریف کل سن لوں گا، ابھی اس وقت اجازت دیں۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ وہ دھڑکتے دل سے مخصوص کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دونوں محافظ چوکیدار کے ساتھ ہی رک گئے۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر پرتعیش بیڈ کی طرف اٹھی، جس پہ وہ قاتلہ لیٹی ہوئی تھی، آنکھوں میں خمار، ہونٹوں پہ مسکان، مختصر پیٹی کوٹ سے چھلکتا سنگ مرمر سا شفاف بدن۔ ایک دفعہ تو لرزا کے رہ گیا۔ کیا بات ہے کشمالہ بیگم، تم انعام کی حقدار ٹھہری، اور تم بھی بیبی، کم از کم 1 سال تک تو تمہاری خدمات میرے حوالے ہی رہیں گی۔ تناوش خمار آلود نظروں سے اسے گھورتی رہ گئی۔ شاید کچھ زیادہ ہی چڑھا گئی ہو۔ وہ وسکی کی 2 خالی بوتلوں کو دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ بہرحال 10-15 منٹ تک سنبھل سکتی ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو مدہوشی میں بھی قابل قبول ہو۔ اس کا گال تھپ تھپاتا ہوا وہ غسل خانے میں گھس گیا۔ نہاتے ہوئے وہ بے ساختہ گنگنا رہا تھا۔ نہا کے وہ ہلکے پھلکے کپڑے پہن کے باہر نکلا۔ پرہوس نظروں سے تناوش کے خوشنما بدن کو دیکھتے ہوئے اس نے گھنٹی بجائی۔ کوٹھی کی صفائی اور جھاڑ پونچھ کرنے کے لیے اس نے مستقل ملازمہ رکھی ہوئی تھی۔ وہی اسے رات کا کھانا اور صبح سویرے سے ناشتہ وغیرہ پیش کرتی تھی۔ کھانے کے برتن شیشے کی میز پہ سجا کے ملازمہ الماری کی طرف بڑھی، اور وہاں سے وسکی کی بوتل نکال کے اس کے سامنے رکھتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ آ جاؤ بیبی، اس نے پیار بھرے انداز میں تناوش کو پکارا، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ خفا ہو جانے من، اتنے نخرے کس لیے؟ اس کی بکواس جاری رہی۔ 3-4 دفعہ پکارنے کے بعد بھی جب وہ قریب نہ آئی تو وہ کندھے اچکاتے ہوئے کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کھانا کھاتے ہوئے بھی اس کی پرہوس نگاہیں تناوش پہ گڑی رہیں۔ کھانا کھا کے اس نے ملازمہ کو بلانے کے لیے گھنٹی بجائی۔ وہ دروازے پہ ہی موجود تھی، چراغ کے جن کی طرح فوراً نمودار ہوئی۔ جب تک فصیح الدین رات کے شغل میں مصروف نہیں ہوتا تھا، وہ یوں ہی دروازے پہ موجود رہتی تھی۔ وہ برتن سمیٹنے کو آگے بڑھی۔ پہلے ایک گلاس میں خالص لیموں نچوڑ کے لاؤ، ہماری خوبصورت مہمان کچھ زیادہ ہی چڑھا گئی ہیں۔ وہ جی صاحب کہہ کے واپس مڑ گئی۔
فصیح الدین جلدی جلدی اپنا گلاس ختم کرنے لگا۔ گو ہمیشہ اسے جلدی نہیں ہوا کرتی تھی کیونکہ اس کے پاس پوری رات کا وقت ہوتا تھا، لیکن نہ جانے اس لڑکی میں ایسی کون سی کشش تھی کہ وہ جلد از جلد اس کے قریب جانا چاہتا تھا۔ ملازمہ جلدی سے لیمو نچوڑ کے لے آئی۔ پلاؤ اسے۔ وہ بوتل سے آخری گلاس بھرنے لگا۔ ملازمہ نے سہارا دے کے تناوش کو اٹھایا اور اس کے منہ سے گلاس لگا دیا۔ نچوڑے ہوئے لیمو پینے سے پہلے اس کی آنکھوں میں ہوش مندی کی چمک ابھرنا شروع ہو گئی تھی۔ شاید دوائی کا اثر ختم ہونا شروع ہو گیا تھا۔ کھٹے پانی نے اس کے دماغ پہ چھائے ہوئے خمار کو کم کرنے میں اور بھی تیزی دکھائی۔ ملازمہ کے برتن سمیٹ کے نکلنے تک اس کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہو گئی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ گہری نیند میں ہو۔ سر کو بار بار جھٹکتے ہوئے وہ نیند کو بھگانے کی کوشش میں لگ گئی۔ فصیح الدین آخری گلاس معدے میں انڈیل کے مستی سے لہراتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے وہ ساتھ جڑ کے بیٹھ گیا۔ یقین نہیں آتا کوئی لڑکی اتنی بھی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ آج تک کہاں چھپی ہوئی تھیں؟ تناوش نے کمزوری سے اپنا ملائم ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کی۔ کیا ہوا جانے من، اتنا اعتراض کس لیے؟ فصیح الدین نے ایک دم اسے اپنی آغوش میں سمیٹا۔ چھوڑو مجھے۔ دونوں ہاتھ اس کی چھاتی پہ رکھتے ہوئے اس نے فصیح الدین کو دور دھکیلا اور اس کوشش میں ایک جانب گر پڑی۔ نشہ نہیں اترا میری جان؟ فصیح الدین اس کی حالت سے لطف اندوز ہونے لگا۔ دوائی کا اثر کافی حد تک اتر گیا تھا۔ وہ سیدھی ہو کے فصیح الدین کی طرف متوجہ ہوئی۔ میں کہاں ہوں؟ اس کے لہجے میں وحشت بھری تھی۔ فصیح الدین نے کہا لگایا، ارے اتنی جلدی بھول گئی، ابھی تو پارٹی شروع بھی نہیں ہوئی۔ کون ہو تم؟ میں یہاں کیسے؟ وہ بے اختیار بیڈ کی دوسرے کونے کی طرف کھسکی اور اسی وقت اس کی نظر اپنے جسم پہ پڑی۔ کپڑے، میرے کپڑے! وہ وحشت زدہ انداز میں سمٹ گئی۔ پہنے تو ہوئے ہیں۔ فصیح الدین نے اس کے ناکافی لباس کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اس کی حالت سے لطف اٹھا رہا تھا کیونکہ اس کے تئیں وہ نشے میں تھی۔ اسی وقت تناوش کی نظر تکیے کے ساتھ پڑے اپنے لباس پہ پڑی۔ اس نے جھپٹ کے کپڑے اٹھا لیے۔ جانے من، ابھی پہننے کا نہیں، اتارنے کا وقت ہے۔ فصیح الدین اسے پچکارتے ہوئے کپڑے اس کے ہاتھ سے لینے لگا۔ چھوڑو میرے کپڑے، ذلیل کمینے، کون ہو تم؟ چھوڑو! وہ مکمل ہوش میں آ گئی تھی اور خود کو اس حالت میں دیکھ کے حواس باختہ ہو رہی تھی۔ ارے تم تو کاٹ کھانے کو دوڑ رہی ہو اور میرے پاس وقت تو کافی ہے، مگر اتنا صبر نہیں ہے کہ تمہارے نشے کے اترنے کا انتظار کروں۔ اس نے ایک دم آگے بڑھ کے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر اسے دھکا دے کے تناوش بیڈ سے نیچے اتر گئی۔ تم نے ضرور ورزش کروانی ہے جانے من۔ وہ بھی جارحانہ انداز میں بیڈ سے اتر گیا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ تناوش گڑ گڑانے لگی۔ پریشان کیوں ہوتی ہو جانے من؟ کوئی پہلی بار تو نہیں ہے کہ تمہیں ڈر لگے، تمہارا تو کاروبار ہی یہی ہے۔ تناوش ایک دم دروازے کی طرف دوڑی مگر فصیح الدین نے چھلانگ لگا کے اسے پکڑ لیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے محافظ وہ تماشا دیکھیں۔ اسے دھکا دے کے بیڈ پہ گراتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا۔ شاید تمہیں زبردستی میں ہی مزہ آتا ہے، پرہوس لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کی طرف بڑھا۔ خدا کے لیے چھوڑ دو۔ تناوش نے اس کے سامنے ہاتھ باندھ لیے اور پھر فصیح الدین کو بے نیازی سے اپنی جانب بڑھتا دیکھ کے وہ چلائی، بچاؤ بچاؤ، کوئی ہے؟ میں ہوں نا۔ وہ اس کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بغیر اس کی طرف بڑھتا گیا۔ کبیر آ جاؤ نا۔ اس کے دل نے شدت سے کبیر دادا کو یاد کیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا نا میری حفاظت کا، کہاں ہو؟ آ جاؤ نا۔ دیکھو میری خاطر نہیں، اپنی انا اور زبان کی پاسداری کے لیے آ جاؤ۔ یا اللہ پاک میرے کبیر کو میری حالت کی خبر تو دے دے۔ یا اللہ اسے میری نجات کا وسیلہ بنا کے بھیج دے۔ یا اللہ اسے بتا تو دے کہ اس کے دھتکارنے میں پہ کس طرح سے بھیڑیوں کے چنگل میں پھنس گئی ہوں۔ وہ بیڈ کی دوسری جانب اتر گئی۔ فصیح الدین بیڈ سے گھوم کے اس کی طرف بڑھا۔ وہ بھاگ کے دوسری جانب گھوم گئی۔ وہ ہونٹوں پہ زبان پھیرتے ہوئے بولا، اف، تمہارا تو پتہ نہیں مگر مجھے چوہے بلی کے اس کھیل میں بڑا مزہ آ رہا ہے۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، سونے رسول کا واسطہ ہے، مجھے جانے دو۔
اس نے ایک مرتبہ پھر دہائی دی۔ یہ کہتے ہوئے وہ کوشش کر کے پھر دروازے کی جانب بھاگی۔ فصیح الدین نے 2 چھلانگوں میں اسے جا لیا۔ اب پکڑی گئی، اب کھیل شروع۔ فصیح الدین نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، ذلیل کمینے، بچاؤ بچاؤ! مچل کے اس سے جان چھڑوانے کے ساتھ ساتھ وہ زبان سے چیخنا بھی شروع ہو گئی تھی، مگر فصیح الدین کا اس بھاگ دوڑ سے دل بھر چکا تھا۔ مچلتی حسینہ کو اپنی جانب کھینچتے ہوئے وہ مکروہ لہجے میں بولا، اب بس بھی کرو نہ جانے من، اتنی بے رخیاں بھی اچھی نہیں ہوتی۔ تناوش کے گڑ گڑانے، چیخنے چلانے اور اسے برا بھلا کہنے کی وہ مطلق پرواہ نہیں کر رہا تھا۔ خدا کے لیے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مجھے معافی دے دو۔ تناوش نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے باندھ دیے۔ جانے من، تم چھوڑنے کی چیز تو نہیں ہو، اس نے پرہوس لہجے میں کہتے ہوئے اسے اپنی جانب کھینچا۔ تناوش نے چیختے ہوئے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کی بدبختی اور بد نصیبی پر فصیح الدین کی ہوس کی مہر ثبت ہونے میں کوئی شبہ بقیا نہیں تھا۔